بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ احسان آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے عمل کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین محترم، آج کا وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، جو کہ آپ ہر جائز مقصد کی کامیابی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر شادی میں کسی کی رکاوٹ ہو تو اس کے لیے بھی یہ بہترین وظیفہ ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی کام میں کامیابی نہیں مل رہی تو اس وظیفے کو ضرور عمل میں لے کے آئیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، اس کے مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دشمن سے آپ کی حفاظت رہے، وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ عمل میں لا سکتے ہیں۔ الغرض اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ہر نیک جائز حاجت کے لیے، ہر جائز مقصد کے پورا ہونے کے لیے صرف 3 دن کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے 3 دن کے اندر آپ کے رکے ہوئے تمام کام پورے ہو جائیں گے۔ آپ کا جو مقصد ہوگا، آپ کی جو حاجت ہوگی، انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر رزق میں بندش چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں فراخی آ جائے، اس کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو عمل میں لا سکتے ہیں۔ وظیفہ صرف چھوٹا سا ہے اور 3 دن کرنا ہے، لیکن اس کی برکات اور فیوزات اتنے زیادہ ہیں کہ بہت ہی کم وظیفوں سے اتنا فائدہ ہوتا ہوگا جتنا فائدہ اس وظیفے سے آپ کو ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، جو ناظرین ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر بھی کریں۔ اور جب آپ کو اس وظیفے سے فائدہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا۔ وظیفہ آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے۔ اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور درمیان میں 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھیں۔ یہ عمل آپ نے جمعرات کے دن شروع کرنا ہے۔ یہ کسی بھی مہینے میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن شروع اس وظیفے کو آپ نے جمعرات کے دن کرنا ہے، اور ہفتے کے دن اس وظیفے کو آپ نے ختم کر لینا ہے۔ یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 دن ہوں گے اس وظیفے کو کرنے کے لیے۔ وظیفہ آپ نے نماز فجر ادا کر لینے کے فوری بعد، یا نماز عصر کے بعد، اور یا نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ وظیفہ آپ نے فجر، عصر یا نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ جس روٹین سے آپ پہلے دن اس وظیفے کو کریں گے، اسی روٹین سے تینوں دن آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ نے جمعرات کے دن وظیفے کو شروع کیا ہے نماز فجر کے بعد، تو اگلے 2 دن بھی آپ نماز فجر کے بعد ہی اس وظیفے کو کریں گے۔ لیکن اگر آپ نماز عصر کے بعد شروع کر لیتے ہیں پہلے دن، جمعرات والے دن، تو اگلے 2 دن بھی آپ پھر نماز عصر کے بعد ہی اس وظیفے کو شروع کریں گے۔ 3 دن جب آپ یہ وظیفہ ہر روز کریں، اور ہر روز ہی اس وظیفے کے بعد اپنی اس جائز مقصد، اس حاجت کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ انشاءاللہ 3 دن کمپلیٹ جب ہو جائیں گے، آپ کا وظیفہ ختم ہو جائے گا۔ ان 3 دنوں کے اندر آپ کا وہ ہر جائز مقصد جو آپ چاہتے ہیں، یا آپ کی ہر وہ جائز حاجت جو پوری نہ ہو رہی تھی، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، اس عمل کو کوئی بھی اپنے معمول میں لے کے آ سکتا ہے۔ اگر کوئی بات رہ گئی ہو یا کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کی پوری کوشش کریں گے۔ مزید اگر آپ کسی بھی چیز کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہوں تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کی پوری کوشش کریں گے۔ اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلدی دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناظر۔